کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں، کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں، مادر شہر کی دعا پانے چلے آتے ہیں، پر سے مجلس بے عزاداروں کو حیرت سے نہ دیکھ، پر سے مجلس بے عزاداروں کو حیرت سے نہ دیکھ، سما جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں، سما جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ خون سے چراغ دی کا جلایا حسین نے، خون سے چراغ جی کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کرب و بلا کو خون پلایا حسین نے، کرب و بلا کو خون پلایا حسین نے، ایسے نماز کون پڑھے گا جہان میں، ایسے نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ نعرہ صلوات۔ جس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، جس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، سچ جھوٹے کو حقیقت نہیں اچھی لگتی، سچ جھوٹے کو حقیقت نہیں اچھی لگتی، جس پہ ہوتا نہیں عباس زری کا پرچام، جس پہ ہوتا نہیں عباس زری کا پرچام، لاکھوں اونچی ہو عمارت نہیں اچھی لگتی۔ نعرہ صلوات۔ سفر طویل ہے عمر دراز چھوٹی ہے، سفر طویل ہے عمر دراز چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ نعرہ صلوات۔ ایک اور نعرہ صلوات۔ ہر سیب کی تقدیر میں گوہر نہیں ہوتا، ہر سیب کی تقدیر میں گوہر نہیں ہوتا، ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا، ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا، کیوں لاتے ہو حیدر کے مقابل میں کسی کو، کیوں لاتے ہو حیدر کے مقابل میں کسی کو، قطرہ کبھی دریا کے برابر نہیں ہوتا، قطرہ کبھی دریا کے برابر نہیں ہوتا۔ نعرہ صلوات۔ تقدیر کائنات کا آکاش ہے علی، تقدیر کائنات کا آکاش ہے علی، دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی، دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی، اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔
تبرکن چند اشعار ہم ثانیے حیدر کے طرف دار رہیں گے، ہم ثانیے حیدر کے طرف دار رہیں گے، مٹ جائیں مگر شہ کے وفادار رہیں گے، مٹ جائیں مگر شہ کے وفادار رہیں گے، اور ہم مقصد شبیر کو سینے سے لگا کر، ہم مقصد شبیر کو سینے سے لگا کر، باطل سے یوں ہی برسرے پیکار رہیں گے، اور چھوڑیں گے نہ اس در کے غلاموں کی غلامی، بیدار تھے بیدار ہیں، بیدار رہیں گے، اور باقی ہیں وہی اور وہی باقی رہے گا، یہ تخت رہیں گے نہ یہ دربار رہیں گے، باقی ہے وہی اور وہی باقی رہے گا، یہ تخت رہیں گے نہ یہ دربار رہیں گے، دنیا میں صدا ماتم شبیر رہے گا، دنیا میں صدا شہ کے عزادار رہیں گے۔ اب میں ملتمس ہوں علی مرتبت مولانا عمران علی صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود،
فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميضان أرضه. الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات پڑھیں محمد. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، مشہور و معروف سورہ الحمد، جس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف، ساری حمد اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، اور روز قیامت کا مالک بھی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ ظاہری ترجمہ ہے اور آپ حضرات اس کو بخوبی جانتے بھی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ ذات پروردگار کے لیے. ساری حمد و ثنا کس کے لیے ہے؟ ذات الہی کے لیے ہے. عبادت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ ذات الہی کے لیے ہو رہی ہے. نصرت کس سے طلب کی جا رہی ہے؟ ذات الہی سے طلب کی جا رہی ہے. اب جو اشکال کرتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں کہ تم عبادت خدا کی کرتے ہو، نصرت کسی اور سے مانگتے ہو، تم عبادت اللہ رب العزت کی کرتے ہو، مدد کسی اور سے مانگتے ہو. بھائی ہم مدد اللہ سے تو مانگتے ہیں، لیکن اللہ بھی وسیلے کا پسند ہے. اس لیے اللہ نے ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے وسیلے ہیں کہ اگر گنہگار اللہ تک رسائی نہ کر سکے تو وہ نیک وسیلے اللہ تک پیغام پہنچا سکیں. یعنی اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ مجھ سے طلب کرے، لیکن ہم گنہگار ہیں، ہمارا دامن گناہوں سے آلودہ ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن اب ہم تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے ہیں. اب ہمارا پیغام ڈائریکٹ اللہ تک تو نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن ہاں اللہ نے کہا اگر تم ڈائریکٹلی ہم سے نہیں مل سکتے ہو، ہمارے تک پیغام نہیں پہنچا سکتے ہو، تو کچھ وسیلے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم ہمارے تک پہنچ سکتے ہو. پروردگار وسیلہ کیا ہے؟ خود پروردگار کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے، تو کہہ دیجئے پیغمبر میں اپنے بندے سے بہت قریب ہوں. پروردگار کتنا قریب ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے سے بہت قریب ہوں. پروردگار کتنا قریب ہے یہ بھی تو بتاتا چل. بھائی سب سے قریب آپ کی جسم میں کون سی شہ رگ ہے؟ آپ کے جسم میں کون سی ایسی رگ ہے جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ انسان کی حیات کی رگ.
یعنی جس کے ذریعے سے انسان سانس لے رہا ہے، جس کے ذریعے سے انسان زندگی گزار رہا ہے، سب سے زیادہ وہ قریب رہ گئے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی جس سے انسان زندہ ہے اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ مقرب ہے۔ اور اللہ سے جب بندہ سوال کرے اور اللہ اس کے سوال کا جواب نہ دے، اللہ اس کے سوال کا جواب نہ دے، تو پھر اللہ کو بھی نعوذ باللہ یہ نہیں حق کہنے کا ہے کہ ہم تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ گناہ ہیں، ہمارے درمیان سے کچھ ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جو ہم اللہ تک رسائی نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیغمبر ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اے پیغمبر ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم نے تم کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، ہم نے تم کو اپنا جانشین بنا کر بھیجا ہے۔ کس کے لیے؟ ہدی للعالمین، تم اس عالمین کی ہدایت کرو، اس عالمین کو راہ راست دکھاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس کو راہ ہدایت پر لے کے آؤ، اسے راہ مستقیم دکھاؤ۔ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ کا عالمین کے لیے۔ دوسری جگہ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا والا رحمتا للعالمین، ہم نے پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ عالمین کی ہدایت کر سکے، عالمین کو صراط مستقیم دکھا سکے۔ پروردگار ایک جگہ کہہ رہا ہے رب العالمین، دوسری جگہ کہہ رہا ہے ہدی للعالمین، تو اب دونوں میں کوئی افتراق نہیں ہے۔ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہوگی وہاں وہاں پیغمبر کی ہدایت ہوگی، یا اور آسان کیا جائے جہاں جہاں اللہ کی توحید کا اعلان ہوگا وہاں وہاں پیغمبر کی نبوت کا اعلان کیا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہوگا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں عالمین کا رب ہوں، لیکن وہی اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر تم عالمین کے لیے رحمت ہو، میں رب ہوں تم رحمت ہو۔ جہاں جہاں خدا وہاں وہاں پیغمبر۔ اب پیغمبر کی ذات کے ساتھ ایک ذات اور شامل ہو جاتی ہے، وہ ذات کون سی ہے؟ ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ ذات امیر المومنین یہ کس کے ساتھ شامل ہے؟ کہ یہ پیغمبر کی نبوت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، یعنی جہاں جہاں پیغمبر کی نبوت جائے گی وہاں وہاں امیر المومنین کی ولایت بھی جائے گی۔ اسی لیے تو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین کون ہے؟ کہ یہ مصباح ہدایت ہے اور وہ سفینۃ النجات ہے، اور نجات کی کشتی ہے۔ پیغمبر کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں عالمین کا رب ہوں اور آپ ہدایت ہے عالمین کے لیے، ہادی ہے عالمین کے لیے۔ اور دوسری مقام پر پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب اگر دنیا میں کسی بھی مقام پر کسی بھی جگہ پر اگر تاریکی چھانے لگے، اندھیرا چھانے لگے، کیسا اندھیرا؟ ظلمت کا اندھیرا، بغض و حسد کا اندھیرا، کینے کا اندھیرا، تو کوئی اور چراغ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور چراغ روشن نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی چراغ ہے تو وہ نبی کا چراغ ہے، جسے نبی بتا رہا ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ ارے حسین کا ذکر کرتے چلے جاؤ، چراغ ہدایت جلتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد اگر کسی کو ہادی بنایا ہے، کسی کا اعلان کیا ہے، تو کون سی ذات ہے؟
ذات امام حسین علیہ السلام، امیر المومنین کے بعد امام حسن اور امام حسین کے بعد امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام، جس کو پیغمبر کرے یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ کیا پیغمبر نے صرف یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ یہ ہدایت کا چراغ ہے؟ نہیں، پیغمبر اسلام نے ہر مقام پر، ہر جگہ پر پیغمبر اسلام نے اپنے بعد اپنے جانشین کا تعارف کروایا، اپنے بعد اپنے جانشین کو پہچنوایا کہ دیکھو میرے بعد میرا بھائی علی میرا خلیفہ و جانشین، اس کے بعد امام حسن اور اس کے بعد امام حسین، کہ جس کے ذریعے سے دنیا کو ایک روشنی عطا کی جائے گی۔ کون ہے امام حسین؟ کون ہے ذات حسین کا؟ پیغمبر اسلام ایک دن مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے اور اسی اسنا میں امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے، تو جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا قدم مسجد نبوی میں پہنچا تو اب پیغمبر اسلام نے کیا دیکھا کہ فرزند پیغمبر یعنی امام حسین علیہ السلام کا پیر ان کی ہوا میں الجھ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو بچانے کے لیے، امام حسین علیہ السلام کو سنبھالنے کے لیے پیغمبر نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ دیکھو میرا فرزند آ رہا ہے، کہ جاؤ اس کو سنبھال لو، میرا فرزند آ رہا ہے اس کو سنبھالو، اس کو روکو، اس کا پیر دامن میں الجھ گیا ہے یا ہوا میں الجھ گیا ہے۔ نہیں، پیغمبر اسلام نے خطبے کو روکا اور خطبے کو روک کر امام حسین علیہ السلام کو سنبھالا۔ کیا پیغمبر اسلام اگر کسی کو حکم دے دیتے، کسی کو بول دیتے تو کسی میں جرأت تھی جو منع کر دیتا؟ پیغمبر اسلام کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا جاتا، بلکہ اپنے لیے فخر سمجھتا کہ پیغمبر نے مجھے اپنے نواسے کو سنبھالنے کا موقع دیا۔ پیغمبر یہاں سنبھالنا نہیں چاہ رہے ہیں بلکہ لوگوں کو تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جب پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں ہی حالت سجدے میں تھے تو امام حسین علیہ السلام پشت نبی پر آئے اور پشت نبی پر آ کے بیٹھ گئے۔ اب امام حسین علیہ السلام پشت نبی پر ہے، سنی ہوئی باتیں ہیں لیکن ایک مقصد تک لے کے جانا ہے۔ جیسے ہی پشت نبی پہ بیٹھے امام حسین علیہ السلام، اب پیغمبر اسلام نے چاہا کہ اپنے سر کو بلند کرے۔ جیسے ہی پیغمبر نے چاہا کہ اپنے سر کو بلند کرے تو پیغمبر اسلام کے پاس اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر کہا، اے پیغمبر سر نہیں اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری پشت پہ وہ بیٹھا ہے جو تمہارے دین کا وارث قرار پائے گا۔ اس لیے تو زیارت عاشورہ میں کیا کہتے ہیں؟ زیارت وارثہ میں السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، یعنی ایک ایک نبی کا ذکر کرتے چلے جائیے تو امام حسین علیہ السلام آدم کے بھی وارث ہے، نوح کے بھی وارث ہے، پیغمبر اسلام کے وارث ہے، عیسیٰ کے وارث ہے، سارے نبیوں کے وارث ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام ایک قدم پیچھے ہٹائے تو وراثت خطرے میں آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد تو امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر اسلام سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا پہچنوانا چاہ رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام پہچنوانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرا جانشین، میرا فرزند امام حسین علیہ السلام ہے، حسین ابن علی میرا فرزند ہے، جو میرے دین کی وراثت کو آگے لے کر بڑھے گا۔ ایک دن پیغمبر اسلام اور پیغمبر کے ساتھ میں ایک صحابی گزر رہے تھے مدینے کی گلی میں، تو کیا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کھیل رہے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے سلام کیا، سلام و دعا کرنے کے بعد اب صحابی سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ اس زمین پر سب سے بہتر کون ہے؟ آپ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بہتر کون ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو؟ تو پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا
کہ میرا بھائی علی ہے یا میرا فرزند حسن ہے، بلکہ روئے زمین پر پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا کہ یہ میرا بیٹا حسین اس روئے زمین پر افضل ترین مخلوق ہے۔ کہا یا رسول اللہ ان سے بہتر اور ان سے افضل ان کے بابا ہیں؟ کہا ہے، لیکن اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ مقبولیت، اشرفیت اور قربت ہے اگر اللہ سے، تو علی ابن ابی طالب کے بعد ان کے فرزند امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ تو امام پیغمبر اسلام ہر مقام پر، ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کو پہچانوا رہے ہیں، ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کا تعارف کروا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کے مقصد کو بڑھانے کے لیے جب مدینے سے جانے لگے تو اپنے بھائی محمد حنفیہ سے کیا کہا تھا؟ یہی تو جملہ کہا تھا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینے کو چھوڑ رہا ہوں۔ یا تو میں سوال کروں گا امام حسین علیہ السلام سے، فرزند پیغمبر سے، اے ابن رسول اللہ، ایسی کون سی کمی واقع رہ گئی تھی کہ جس اصلاح کو آپ مکمل کرنے جا رہے ہیں؟ ایسی کون سی کمی واقع رہ گئی تھی کہ جس اصلاح کو آپ مکمل کرنے جا رہے ہیں؟ تو عجب نہیں فرزند پیغمبر آواز دے کہ جو ہر نبی آیا، جتنے بھی نبی آئے سب نے تبلیغ کی، جناب آدم آئے وہ تبلیغ کر کے گئے، جناب موسیٰ آئے وہ تبلیغ کر کے گئے، جناب عیسیٰ آئے وہ تبلیغ کر کے گئے، اور اس کے بعد جناب موسیٰ آئے، جناب ہارون آئے، یعنی جتنے بھی نبی آئے سب تبلیغ کر کے جاتے رہے، جتنے بھی انبیاء آتے رہے تبلیغ کرتے رہے، سارے انبیاء چلے گئے، لیکن جس نے بھی تبلیغ کی اس نے اپنی امت کے لیے تبلیغ کو محدود کیا تھا۔ جو نبی آیا اس نے تبلیغ کی لیکن اپنی امت کے لیے، نبی گیا امت بھی ختم ہو گئی، جیسے ہی دوسرے نبی آیا دوسری امت آئی، اب وہ دین نہیں چلے گا جو جناب موسیٰ کا چل رہا تھا، یا جو جناب ابراہیم کا چل رہا تھا، جناب اسماعیل کا چل رہا تھا۔ نبی کے جانے کے بعد اب یہاں سے دین بھی بدل جا رہا ہے، لہذا اب جیسے دین میں تبدیلی آئی دوسرا دین شروع ہوا، پھر وہی نوبت آ جا رہی ہے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو پھر یا رسول اللہ یہ فرزند پیغمبر دین مکمل کب ہوا؟ تو عجب نہیں فرزند پیغمبر کا دین تو غدیر کے روز مقام خم میں مکمل ہو گیا تھا، لیکن اگر مکمل ہو گیا تھا اور سب تک دین اسلام پیغمبر کا دین پہنچ گیا تھا، اگر یہ سارا دین پیغمبر اسلام کا جو تبلیغ کی، یعنی یہ کہہ لیا جائے 1,24,000 انبیاء کی محنتیں اور کاوشیں اگر ایک ایک فرد تک پہنچ گئی ہوتی، اگر ایک ایک مسلمان تک پہنچ گئی ہوتی، اگر ایک ایک بشر تک پہنچ گئی ہوتی، تو آج کے دور میں اگر تبلیغ دین مکمل ہونے کے بعد سب کو دین اسلام مل گیا ہوتا، سب دین اسلام سمجھ گئے ہوتے، تو وقت کا یزید پیدا نہیں ہوتا۔ اگر دین اسلام مکمل ہو گیا ہوتا، دین اسلام پہنچ گیا ہوتا، تو پھر دین اسلام کے بعد یزید جیسا سفاک اور یزید جیسا ظالم و جابر دنیا میں کیسا آ گیا؟ اگر دین اسلام پہنچ گیا تھا، لہذا اسی دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اسی پیغمبر کے اسلام کو، کاروان کو آگے بڑھانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے قیام کیا تھا، مدینے سے نکلے تھے۔ اگر امام حسین علیہ السلام مدینے کو نہ چھوڑتے، اگر امام حسین علیہ السلام مدینے کو خدا حافظ نہ کرتے، تو دنیا تمیز نہ کر پاتی کہ باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے، ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے، گھر میں تمیز نہ کر پاتی کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا قدم مدینے سے باہر نکالا تو یہ کہہ کے نکالا، میں اپنے نانا کی امت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ دنیا میں ایک ایسا ظالم آ چکا تھا جو حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا، حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا۔ یہ قدم اٹھا لیا گیا تھا، یہ دین کی صورت کو بگاڑا جا رہا تھا،
دین کی صورت کو ختم کیا جا رہا تھا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے قدم کو مدینے سے باہر نکالا اور کہاں آ کے رہ گئے؟ امن کی جگہ پر، مکے کے اندر۔ اب مکے کے اندر امام حسین علیہ السلام آ کے قیام پذیر ہو گئے، ٹھہر گئے۔ روایت واقعات اور روایات میں ملتا ہے کافی دن تک 4 مہینے امام حسین علیہ السلام مکے کے اندر رہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو فراموش نہیں کیا۔ سنی ہوئی باتیں ہیں، امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو فراموش نہیں کیا، لیکن مقصد کیا تھا امام حسین علیہ السلام کا؟ مقصد امام حسین علیہ السلام یہی تھا کہ دنیا سے ظلمت کا خاتمہ ہو جائے، دنیا سے ظلمت کا خاتمہ ہو جائے، دنیا سے تاریکی نکل جائے۔ اب اگر کبھی یا کسی موقع پر حق بیانی سے انسان پیچھے ہٹ جائے، اگر کسی موقع پر کسی محل پر حق بیانی سے پیچھے ہٹ جائے تو دین کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ کہ امام حسین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اگر حق بتانے کے لیے، حق کو پہنچانے کے لیے جان کا نذرانہ دینا پڑے، اگر حق کو بچانے کے لیے، حق کی حقیقت کو روشناس کرنے کے لیے اگر جان کا نذرانہ دینا پڑے تو جان کا نذرانہ دے دینا، لیکن دین پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ سلام پر محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے مقصد دین بتایا ہے، مقصد اسلام بتایا ہے کہ دین کو بچانا کیسے ہے۔ جب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو کہاں بھیجا؟ کوفے۔ کیا امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے تھے؟ کیا امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ کاروان میں نہیں لے جا سکتے تھے کہ جب ہمیں کوفے جانا ہی ہے تو ہم اپنے بھائی کو پہلے کیوں بھیج دیں؟ امام مقصد دین بتا رہے ہیں، امام اپنا قیام بتا رہے کہ میں نے مدینہ چھوڑا تو کیوں چھوڑا تھا۔ امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ مدینہ چھوڑنا میری مجبوری نہیں تھی یا میری جان کا خطرہ نہیں تھا۔ اگر میری جان مدینے میں بھی چلی جاتی تو کوئی مشکل نہیں تھا، مجھے شہادت نصیب ہوتی، کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن دین کی شناخت اور دین کی پہچان ختم ہو جاتی۔ اگر امام حسین علیہ السلام مدینے میں شہید ہو جاتے تو دین کی شناخت ختم ہو جاتی، دین کی پہچان ختم ہو جاتی، حرام حلال اور حلال حرام ہو جاتا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف بھیج دیا۔ کس کے لیے بھیجا تھا؟ تاکہ امام حسین علیہ السلام مدینے کو اپنا دارالامارہ بنا سکے اور وہاں سے تبلیغ دین کر سکے۔ جیسے پیغمبر اسلام نے جب دیکھا کہ کفار مکہ پیغمبر اسلام کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اب دین اسلام کو پہنچانا مشکل ہو رہا ہے، دین اسلام کی تبلیغ کرنا مشکل ہو رہا ہے، لہذا پیغمبر اسلام نے مکے کو چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ اگر مکے میں رہتے تو پیغمبر کو شہید کر دیا جاتا، پیغمبر کو قتل کر دیا جاتا، تو پھر پیغمبر کا دین، پیغمبر کا مشن، پیغمبر کا جو پیغام تھا وہ مکے میں دفن ہو جاتا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کی طرح امام حسین علیہ السلام کے نانا نے پہلی ہجرت کی تھی مکے سے مدینے کی طرف۔ کس کے لیے کی تھی؟ دین کو پہنچانے کے لیے، دین کا پیغام بتانے کے لیے، اللہ کی الوہیت کو پہچانوانے کے لیے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ پیغمبر اسلام نے مکے سے خدا حافظ کا کیا کیا تھا؟ کہ پیغمبر نکل گئے تھے اور اپنے پیچھے امیر المومنین کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ شب ہجرت کا واقعہ مشہور ہے کہ جب پیغمبر جانے لگے تو اپنے بھائی امیر المومنین سے کہا تھا کہ علی تم سو جاؤ اور ہم چلے جائیں گے، تو امیر المومنین نے ایک ہی جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ آپ کے جانے سے، میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ آپ چلے جائیں گے تو ہماری جان کا کیا ہوگا، کیونکہ دشمن تو آپ کے ہیں، دشمنی آپ سے۔ امیر المومنین نے سوال نہیں کیا
بلکہ کیا کہا آپ کے جانے سے اور میرے سو جانے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا اگر تم سو جاؤ گے تو میری جان بچ جائے گی. لہذا امیر المومنین بستر پیغمبر پر. یہ ایک تاریخ ہے کہ دین کو بچایا کیسے گیا، دین کو پہنچایا کیسے گیا. پیغمبر اسلام مکے سے نکلے، بستر پہ کون ہے؟ امیر المومنین. دین کو بچانے کے لیے جیسے باپ نے اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ویسے ہی دین کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے مدینے سے نکل کر دین کا نذرانہ پیش کر کے دین پیغمبر کو بچایا ہے. صلوات محمد. یہاں پیغمبر کہہ رہے ہیں کس سے؟ امیر المومنین سے، یا علی تم سو جاؤ اور دین کی حفاظت بھی ہو جائے گی اور محافظ دین بھی بچ جائے گا. پیغمبر اسلام بھی. یہاں امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں مسلم ابن عقیل سے، یہ نہیں کہا کہ آپ رک جائیے، بلکہ یہاں پر برعکس ہے. یہاں امام حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ تم کوفے جاؤ اور کوفے کے حالات کا جائزہ لے کر آؤ، کیونکہ حالات بدلے ہوئے تھے. یہاں مکے کے حالات خراب تھے، جہاں دین اسلام، جہاں دین تبلیغ اور دین اسلام کو پہنچایا جا رہا تھا. لیکن امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے جا رہے تھے تو کیا مدینے کو تنہا چھوڑ کے گئے تھے؟ نہیں. محمد حنفیہ کے حوالے مدینے کو کر دیا تھا. اے محمد حنفیہ میرے بھائی، تم اس کو سنبھالنا، اس کو دیکھنا، اور میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں. اور وہاں جناب مسلم کو بھیجا تھا. کس کے لیے؟ تاکہ جائزہ لے کر آئیں، تاکہ معلوم کریں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، اعتقاد اور عقیدہ کیسا ہے، وہاں کا عقیدہ کیسا ہے. لہذا جناب مسلم چلے گئے، ابھی خبر نہیں ہوئی تھی، لہذا مکے کے حالات خراب ہو گئے. امام حسین علیہ السلام چاہتے تو وہیں قیام کرتے اور جام شہادت پیتے. نہیں، امام حسین علیہ السلام مقصد دین بتا رہے ہیں کہ مقصد دین کیا ہے، قیام امام حسین علیہ السلام کیا ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے کوفے کا سفر کیا کہ آپ کوفے میں جا کر اپنے بھائی حضرت مسلم کے پاس جا کے قیام کریں گے اور وہیں سے دین اسلام کو پہنچایا جائے گا اور وہیں سے تبلیغ دین کیا جائے گا. لہذا امام حسین علیہ السلام کوفے آ گئے. اب دیکھا کوفے کے حالات خراب ہیں، اب کوفے کے حالات خراب ہیں. کوفے کے حالات اور زیادہ بدتر ہو گئے ہیں. کس سے؟ کہا مکے سے بھی خراب ہیں، مدینے سے بھی خراب ہیں، اور اب کوفے کے حالات ان ساری جگہوں سے خراب ہیں. لہذا اب امام حسین علیہ السلام نے جب معلوم کیا کہ میرے بھائی مسلم ابن عقیل کی کیفیت اور حالت کیا ہے، معلوم ہوا کہ جناب مسلم کی شہادت واقع ہو گئی. یہاں پر ایک جملہ اور ایک دوسرا رخ نکالتے ہوئے، جناب مسلم جب گئے تھے تو کتنے افراد نے بیعت کی تھی؟ 18,000 افراد نے بیعت کی تھی. بلکہ 18,000 خطوط گئے تھے اور 18,000 کے علاوہ وہاں پر لوگوں نے بیعت کر لی تھی جناب مسلم کی. اب آپ سوچئے، جب ہی نمائندہ آیا ہے امام کا، 18,000 لوگ تیار ہو گئے ہیں. کس کے لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے، دین کی محافظت کے لیے، دین کو بچانے کے لیے 18,000 ہاتھ بلند ہوئے دین اسلام کو بچانے کے لیے. لیکن وقت نہ گزرا تھا کہ ظالم و جابر حکومت جب ان کے سروں پر بیٹھ گئی، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لیا. جب ہمارا آخری حجت ظہور کرے گا اور آئے گا اور بیعت کا مطالبہ کرے گا، ایسا نہ ہو دجال نامی ہمارے سروں پہ آئے اور ہمارے ہاتھ پیچھے ہٹ جائیں. صلوات پر محمد. ایسا نہ ہو کہ ہم اس وقت اپنے ہاتھوں کو پیچھے ہٹا لیں جب امام کو ہماری ضرورت تھی، جب امام کو ہماری نصرت کی ضرورت تھی، تو ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں. لہذا امام حسین علیہ السلام نے کوفے کا سفر کیا. معلومہ شہادت حضرت مسلم واقع ہو گئی ہے. اب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا قصد کیا، کربلا کا ارادہ کیا.
امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے۔ یہاں پر ایک پیغمبر اسلام کی ایک روایت اور اس کے بعد ختم دعا۔ پیغمبر اسلام کا ارشاد گرامی ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتل کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام کے قاتل کے بارے میں پیغمبر اسلام کی روایت ہے۔ وہ امام حسین جو مقصد دین الہی کو پہنچانے کے لیے، مقصد دین اسلام کو پہنچانے کے لیے ہر طریقے کا قدم اٹھا رہے ہیں، ہر طرح سے صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، مشکلات برداشت کر رہے ہیں، تنہا نہیں ہے، ساتھ میں سب ہے۔ کسی سے ایک مربوط ایک روایت ہے پیغمبر اسلام کی، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان قاتل الحسین فی تابوت من نار، قاتل حسین کے بارے میں امام بتا رہے ہیں وہ مصباح ہدایت جس کو لوگوں نے بجھایا تھا۔ امام فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، اس کو روایت کو نقل کیا امام رضا علیہ السلام نے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ امام فرماتے ہیں انا قاتل الحسین فی تابوت من نار، قاتل امام حسین علیہ السلام ایک آگ کے تابوت میں ہوگا، آگ کا تابوت ہوگا۔ یشد یداہ ورجلاہ بنار، اس کے ہاتھ اور پیر آگ کی زنجیروں سے جکڑے ہوں گے۔ ہاتھ اور پیر کس کے؟ قاتل حسین کے ہاتھ اور پیر آگ کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے۔ پیغمبر نے یہاں تک، روایت تھوڑی طولانی ہے لیکن مختصر کرتے ہوئے، پیغمبر اسلام کرے اس کے ہاتھ اور پیر آگ کی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک آیت پیش کی تھی القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں ان دونوں کو جہنم میں پھینک رہے ہوں گے۔ کس کو پھینک رہے ہوں گے؟ کون پھینک رہا ہوگا؟ کفار اور عنید کو امیر المؤمنین پیغمبر اسلام پھینک رہے ہوں گے۔ کہاں پر بیٹھ کر؟ پل صراط پہ بیٹھ کر۔ اللہ پیغمبر اسلام کیا کریں؟ امام حسین کا قاتل زنجیروں سے جکڑا ہوگا، آگ کی زنجیریں ہوں گی، پل صراط پر پیغمبر اسلام بیٹھے ہوں گے، پل صراط پر امیر المومنین بیٹھے ہوں گے، ایک ایک کا قاتل آ رہا ہوگا۔ کبھی پیغمبر کا قاتل آ رہا ہوگا، کبھی امیر المومنین کا قاتل ہوگا، اسے بھی جہنم میں پھینک دو، اسے بھی جہنم میں پھینک دو۔ کبھی امام حسن کو قتل کرنے والی آ رہی ہوگی، اسے بھی جہنم میں پھینک دو۔ کیا پیغمبر اسلام اور امیر المومنین جب ان قاتلوں کو دیکھیں گے تو کیا ائمہ کو اور معصومین کو تکلیف نہیں ہوگی؟ لیکن عجب نہیں، پیغمبر اسلام کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو جائیں۔ کب؟ جب پیغمبر اپنے فرزند حسین ابن علی کے قاتل کو دیکھیں۔ عجب نہیں، جب امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو دیکھ کر پیغمبر کو کربلا یاد آ گئی ہوگی۔ کون سی کربلا؟ جہاں پیغمبر کرے آگ کی زنجیروں سے جکڑا ہوگا۔ لیکن اللہ اکبر، فرزند پیغمبر کو ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پہنا کر جا بجا پھراتے ہوئے شام تک لے کر گئے تھے، جا بجا پھرا رہے تھے ارباب عذاب۔ 61 ہجری کا یہ واقعہ جو 10 محرم کو رونما ہوا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سیدانیوں کے سروں سے چادریں لٹ گئیں، بچی کے گوشوارے چھین لیے گئے، بچی کو تماچے لگ گئے، ساری مصیبتیں آئیں۔ لیکن ان مصیبتوں کے درمیان ایک اور بیمار سید سجاد ہے، سب سے زیادہ مصیبتیں برداشت کی سید سجاد، سب سے زیادہ
مقصد امام کیا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ مقصد امام کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام جب میدان قتال میں جانے لگے، مقتل میں جانے لگے، تو اپنی بہن سے ایک ہی وصیت کہتی ہے، بہن زینب میں جا رہا ہوں لیکن مجھے نماز شب میں کبھی فراموش نہ کرنا۔ یہی تو مقصد امام تھا، یہی تو اصلاح امت تھی کہ سب کچھ فوت ہو جائے لیکن مقصد خدا فوت نہ ہو۔ مقصد خدا کیا ہے؟ نماز ہے۔ حلال محمدی حلال رہے، حرام محمدی حرام رہے، اسی لیے امام نے قیام کیا تھا۔ اس کے بعد اب یہ لٹا ہوا قافلہ امام سجاد کی سربراہی میں کربلا سے جب نکلا ہے تو امام سجاد کو کاروان کے ساتھ وہاں سے گزارا گیا جہاں شہداء کی لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ شہداء کے لاشوں کے درمیان سے اس قافلے کو گزارا گیا تھا۔ بہن زینب دیکھتی رہی بھیا کے لاشیں کو۔ سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہنے ہوئے اپنے بابا کو دیکھ رہے تھے۔ حسرت تو رہی ہوگی، امید تو رہی ہوگی، اے بابا آپ کا بیٹا تو باقی ہے نا، آپ کا بیٹا جوان ہے، آپ کا بیٹا زندہ ہے، اے بابا لیکن اتنا مجبور ہے، نہ آپ کو دفن کر سکتا ہے نہ آپ کو کفن پہنا سکتا ہے۔ ارباب عزا جب یہ قافلہ شام و کوفہ کے درمیان ایک مقام پر روکا گیا تو شیمر نے جب اس قافلے کو روکا اور اپنے خیمے کو لگا کے اس خیمے کے اندر آرام فرمانے لگا اور اس قافلے کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، سخت دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ اب امام سید سجاد مقصد امام کو بتا رہے ہیں، اے دنیا والوں میرے بابا کا مقصد کیا تھا، اے دنیا والوں میرے بابا نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا، اے دنیا والوں میرے بابا نے مدینے کو خدا حافظ کیوں کہا تھا، اے دنیا والوں میرے بابا نے کربلا کو کیوں بسایا تھا، اے دنیا والوں میرے بابا کا کوئی مقصد نہیں تھا، مقصد تھا تو نانا کے دین کو بچانا تھا، مقصد تھا تو اللہ کے دین کو بچانا تھا۔ اب امام دین الہی کو دکھا رہے ہیں، امام دین پیغمبر کو دکھا رہے ہیں، مقصد دکھا رہے ہیں۔ جیسے امام نے دیکھا کہ ظالم و جابر شیمر اپنے خیمے میں، عمر سعد اپنے خیمے میں، سب اپنے خیمے میں آرام فرما رہے ہیں، امام سجاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالا، مقصد پیغمبر کو لے کر آگے بڑھے، مقصد حسین کو لے کر آگے بڑھے، چاہتے ہیں کہ خیمے کے سائے میں نماز کو ادا کیا جا سکے۔ ارے جیسے ہی امام نے گرم ریت پہ تیمم کیا، ارے گرم ریت پہ تیمم کرنے کے بعد اب امام نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھال کے ارے خیمے کے سائے میں آئے۔ ارے ظالمہ جابر نے ارے جب سائے کو محسوس کیا تو اپنے خادم کو، اپنے غلام کو آواز دی، جاؤ دیکھو میرے خیمے کے باہر کون ہے، یہ کون ہے جو میرے خیمے کے باہر ہے۔ دیکھ کے آیا، آگے بتاتا ہے، اے میرے مالک کوئی اور نہیں ہے، یہ سید سجاد ہے۔ کا کیا کر رہا ہے؟ کا نماز پڑھنا چاہ رہا ہے۔ ارے جیسے ہی یہ مقصد حسین کو سنا، کا باہر نکلا اور نکل کے کہتا ہے، اگر نماز پڑھنا ہو تو دھوپ میں جا کے پڑھو، اگر نماز پڑھنا ہے تو اس دھوپ میں اور گرم ریت میں جا کے پڑھو۔ اللہ اکبر۔ ارے امام نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، ارے پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالا، ایک جگہ پر آئے پھپھی اماں کے پاس۔ اب جناب زینب نے تمام بیویوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا، اے بیویوں ہم حلقہ بناتے ہیں تاکہ میرا سایہ میرے فرزند سید سجاد پہ پڑ جائے اور مقصد امام حسین کو پورا کر سکے۔ امام نے پھپھی اماں کے سائے میں نماز کو پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ قافلہ جب یہ شام میں مقید ہو گیا، کافی وقت گزر گیا، اب یزید نے دیکھا کہ یہاں پر اگر میں نے ان کو آزاد نہیں کیا، رہا نہیں کیا تو میرا مقصد ختم ہو جائے گا، میری حکومت ختم ہو جائے گی، میری سلطنت ختم ہو جائے گی۔
لہذا اب یزید نے رہائی کا حکم نامہ جاری کر دیا کہ جاؤ اور ان اہل بیت سے کہہ دو، ان فرض اولاد رسول سے کہہ دو ہم تم کو آزاد کرتے ہیں. پر چند جملے سن لیجئے مصائب کے، ہم تم کو آزاد کرتے ہیں. لہذا آزادی سے پہلے جب یہ پیغام سنا تو امام حسین علیہ السلام کے فرزند سید سجاد آئے. آنے کے بعد کہتے اے یزید میری بھی کچھ شرائط ہیں، میرے بھی کچھ شرائط ہیں. یزید کہتا بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ امام سجاد کہتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ میرے شہداء کے سروں کو واپس کر دیا جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ میری پھوپھیوں کی چادروں کو واپس کر دیا جائے، اور تیسری شرط جناب زینب نے بتائی اے بیٹا سجاد یزید سے کہہ دو کہ میری تیسری شرط یہ ہے کہ میں نے اپنے ورثہ پہ جی بھر کے ماتم نہیں کیا ہے، مجھے ماتم کرنے کے لیے ایک جگہ خالی کرائی جائے. ارباب ادا شروط معصوم پورے ہوئے. ارے پہلے چادروں کو لایا گیا، ارے چادر تطہیر آئی، ارے چادر تطہیر کا آنا تھا، جناب زینب نے آگے بڑھ کے لیا. اس کے بعد اب دوسری چادر آئی تو کبھی جناب ام کلثوم کو بلایا گیا، کبھی جناب رباح کو بلایا گیا. ارے ایک ایک چادر آتی گئی، سب کو آواز دی جا رہی ہے. آخر میں ایک چھوٹی سی چادر آئی اور ساتھ میں دو گوشوارے آئے. اب جناب رباح کو جب یہ چادر دی گئی، اللہ اکبر، جناب رباب نے اس چادر کو اٹھایا اور زندان کے ایک کونے میں گئی، جان کے کہتی ہے، جا کے کہتی ہے اے بیٹی تمہیں پردے کا بڑا خیال، ارے تمہیں گوشواروں کی بڑی تمنا تھی، اے بیٹی سکینہ دیکھو چادر آ گئی ہے، اے سکینہ بابا کے گوشوارے آ گئے ہیں. اللہ اکبر، اجرکم عند الزہرا، اللہ اکبر. اب یہ جب قافلہ اس کے بعد سروں کی باری آئی، ایک ایک سر آتا گیا، کبھی اون محمد کے سر آئے، کبھی جناب قاسم کے سر آئے، کبھی جناب علی اکبر کا سر آیا، ہر شہید کا سر آیا. ساری بیویوں نے ماتم کیا لیکن زینب کبریٰ نے ماتم نہیں کیا. آخر میں سر امام حسین آیا، جناب زینب نے ارے جی بھر کے ماتم کیا. جب یہ قافلہ جانے لگا تو کیا دیکھا، ایک بی بی ہے جو ابھی تک نہیں آئی ہے، ارے جناب رباب ہے. ارے سارا قافلہ تیار ہو گیا. سید سجاد سے کہا اے بیٹا سجاد تمہاری اماں رباب کا ہے. امام سجاد کہتے اے ببی اماں میری ماں ارے سکینہ کی قبر پہ بیٹھ کر رہی ہے. اے سکینہ مدینے جانے کی بڑی تمنا تھی، اے سکینہ ہم مدینے جا رہے ہیں، کیا تم مدینے نہ جاؤ گی، اپنی بہن سغرا سے نہ ملو گی. اے سکینہ تمہیں اپنی بہن سے ملاقات کرنے کی بڑی خواہش ہے. سيعلم الذين ظلموا أيام القلب إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم بحق ذهبها وبعلها وبنيها وسر المستضعف فيها. خدایا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جہاں جہاں بھی شیعہ امیر مومن اسلام کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، زائرین امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. زینب نے کہا اے میرے شیر عباس گئی میری رضا، اے میرے شیر عباس. زینب نے کہا اے میرے شیر عباس گئی میری رضا، اے میرے شیر عباس. زینب نے کہا اے میرے شیر عباس گئی میری رضا، اے میرے شیر عباس. جب میرے سر سے رضا چھین رہے تھے آدھا
लगता था मेरा शेर जरी आएगा, तू न आया भैया मेरे शेर पास गई मेरी रज़ा, मेरे शेर पास रुक जाए भूलने का, मेरे शेर पास गई मेरी रज़ा, मेरे शेर पास। मैंने बाली सकी को तमाचे मारे और मेरे सामने मासूम के छीने बुंदे, कुछ न बस मेरा चला मेरे शेर पास गई मेरी रज़ा, मेरे शेर पास सबने कहा मेरे शेर पास गई मेरी रज़ा, मेरे गाजी मेरे हाथों में बंधी था रस्सी, सर झुका करके बहुत देर तलक मैं रोई, रुखसुए दरिया था मेरे शेर पास गई मेरी रज़ा, मेरे शेर पास रुके ज़ैनब ने कहा मेरे शेर पास गई मेरी रज़ा, मेरे शेर पास। याद आता है बहुत घर से निकलना मेरा, तेरे परचम के तले शान से चलना मेरा, जब खुला सर मेरा मेरे शेर पास गई मेरी रज़ा, मेरे शेर पास रुके ज़ैनब ने कहा मेरे शेर पास गई मेरी रज़ा, मेरे शेर पास। एक रस्सी में गला सबका बंधा था भाई, हाल उस वक्त सकीना का जुदा था भाई, उसका दम घुटता था मेरे शेर पास गई मेरी रज़ा, मेरे शेर पास रुके ज़ैनब ने कहा मेरे शेर पास गई मेरी रज़ा, मेरे शेर पास। जब तेरा काली अलम खून में डूबा आया, मैं उसी वक्त से ये जान गई है भैया, अब तो बस होगी जफा मेरे शेर पास गई मेरी रज़ा, मेरे शेर पास रुके ज़ैनब ने कहा मेरे शेर पास गई मेरी रज़ा, मेरे शेर ज़ैना दरबारे आम, ज़ैना बाज़ारे शाम, 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 ज़ैना दरबारे आम, ज़ैना बाज़ारे शाम। तेरी अज़मत पे हो मेरे लाखों सलाम, ज़ैना दरबारे आम, ज़ैना बाज़ारे शाम, ज़ैना दरबारे आम, ज़ैना बाज़ारे शाम। गरीबा में अब्बास बन गई, कासे यतीमों की दुआस बन गई, कासे यतीमों की दुआस बन गई। कहती रही ने अपने अश्कों के जाम,
ये कितनी अजीब है बेटी अली की और कितनी गरीब है बेटी अली की और कितनी गरीब है 18 भाई थे मारे गए तमाम जनाब दरबारे आम जनाब बाज़ारे शाम जनाब दरबारे आम जनाब बाज़ारे शाम करती थी किसका घर ज़ैनब भाई से प्यार भाई पे कर दिए अपने बतेरी साथ भाई पे कर दिए अपने बतेरी साथ कितने उठाए हैं दिल पर रंगो अलाम जनाब दरबारे आम जनाब बाज़ारे शाम जनाब दरबारे आम जनाब बाज़ारे शाम कागज की चिंगारी खैमे गुजर गए गाजे पुरार परेशानी कटा चुके गाजे पुरार परेशानी कटा चुके अब कौन करे भला पर्दे का एहतिमाम जनाब दरबारे आम जनाब बाज़ारे शाम जनाब दरबारे आम जनाब बाज़ारे शाम मैं जैसे देख ले एक बार भाई बोलो कैसे पढ़ा करे तेरी कार मजबूर कैसे पढ़ा करे तेरी कार मजबूर पहले जमा का है देखो क्या इंतकाम जनाब दरबारे आम जनाब बाज़ारे शाम जनाब दरबारे आम जनाब बाज़ारे शाम सितम में ही चलम मना लिया मातम की गूंज से दरबार हिला दिया मातम की गूंज से दरबार हिला दिया तेरे ही दम से है मातम दुनिया में आम जनाब दरबारे आम जनाब बाज़ारे शाम जनाब दरबारे आम जनाब बाज़ारे शाम जिंदान की तारीकियों में अपने सीने से लगाए हुए शबीर का सर सकीना कहती थी बाबा बाबा सुनो मेरा सफर अरे सब कहते शाने बंधे अरे सब कहते शाने बंधे मेरा बंधा था गला अरे सब कहते शाने बंधे मेरा बंधा था गला मैं पंजों पे चलती रही बाबा मैं पंजों पे चलती रही बाबा मैं पंजों पे चलती रही बाबा आपसे कैसे कहूँ कैसे कटा वो सफर आज पैगंबर चली रोते हुए नंगे सर आप चले आप चले से बगाठों में भाई चला मैं पंजों पे चलती रही बाबा मैं पंजों पे चलती रही बाबा मैं पंजों पे चलती रही बाबा मेरी बुपियाओं में अश्क बहाती रही गुनगुना मेरा ये धूप से जलती रही जख्म मेरे पाँव का जख्म मेरे पाँव का धूप से जलता रहा जख्म मेरे पाँव का धूप से जलता रहा मैं पंजों पे चलती रही बाबा मैं पंजों पे चलती रही बाबा मैं पंजों पे चलती रही बाबा माजे के कुछ भागे याद जो आए मुझे सीने पे कैसे मुझे याद बुलाते रहे
میری ہر دفعہ میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹا نہیں میرے سے کیا آپ نے بابا یہ دیکھا نہیں صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹا نہیں میرے سے کیا آپ نے بابا یہ دیکھا نہیں کھچتی رہی رسماں چلتا رہا قافلہ میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا آگ برسنے لگی قلب ہوا نو اگر آگ برسنے لگی قلب ہوا نو اگر آئے نظر جب مجھے نیز پہ اصغر کا سر آئے نظر جب مجھے نیز پہ اصغر کا سر روتی رہی میں اسے وہ مجھے روتا رہا پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا تم کو کفن دے دیا ریت کے طوفان میں بالوں سے پردہ کیا میری پھوپھی جان نے بالوں سے پردہ کیا میری پھوپھی جان نے اور میرے درد کا کوئی مداوا نہ تھا اور میرے درد کا کوئی مداوا نہ تھا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا راہ میں اموں کو جب دیکھا تو میں نے کہا بول دو میری رسم گود میں لے لو چچا بول دو میری رسم گود میں لے لو چچا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين الامن السيد السلام عليك يا ابن فاطمه الزهراء السيده نساء العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام على الحسين وعلي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين على جميع شهداء كربلاء والدين ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا قريب القربى السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا ميت الممدوح خير الممنون بالظلوم السلام عليك يا مغيث الشيخ والظفار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب العظم السلام عليك يا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الرحمن يا رحمن السلام عليك يا خليل الرحمن السلام عليك يا إمام الإنسان السلام عليك يا شريف القرآن السلام عليك يا إمام زماننا هذا رجل الله تعالى وقادر وسهر الله تعالى نخرجك الرسول ورحمة الله وبركاته اللهم